بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. آپ لوگ ابھی قرآن مجید کی جو تلاوت سن رہے تھے اس کے آخری کلمات کیا ہیں؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. یاد کرو اس وقت کو جب کوئی نفس کسی نفس کے کسی کام نہ آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ نفس استعمال کیا ہے. کوئی بھی مومن ہے تو کافر ہے تو کوئی کسی کے کام نہیں ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. فیصلہ اس دن کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. اللہ تعالیٰ اکیلا اس دن کا مالک ہوگا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اس دن حکومت کس کی چلے گی؟ فیصلہ کس کا چلے گا؟ کسی اور کا نہیں چلے گا. لہذا ساتھیوں وہ دن یاد کرنے کے لائق. ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کو یاد کریں اور اس دن کی تیاری کریں. اس دن کو یاد دلانے کے لیے اور اس دن کی تیاری کرنے ہی کے لیے یہ مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، جسے لوگ بھولے ہوئے ہیں، جس سے لوگ غفلت میں ہیں، کام کاج میں، ساتھیوں میں، دنیا کی مشغلے میں مشغول ہیں. تو وہ وقت یاد دلانے کے لیے، اس وقت کی تیاری کرنے کے لیے یہ مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں جس میں حاضری بڑی ضروری ہے ساتھیوں. تو یوم لا تملک، یاد کرو اس دن کو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور شیئا کا لفظ استعمال ہے، یعنی ذرہ برابر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. سوچنے کی بات ہے ساتھ. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها. جس دن ہر نفس اس حال میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا کہ وہ صرف اپنی طرف سے دفاع کر رہا ہوگا، وہ کسی اور کی اسے فکر نہیں ہوگا. حتیٰ کہ اس دن ساتھیوں باپ اپنے بیٹے کو یاد نہیں کرے گا، ماں اپنے لخت جگر کو یاد نہیں کرے گی. حتیٰ کہ اس دن کی صورتحال یہ ہوگی ساتھیوں کہ آپ کا ہاتھ، آپ کا پیر یہ دنیا میں نہیں ہے ساتھیوں، کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا. بسا اوقات ماں بیٹے سے ناراض ہوتی ہے تو پولیس کے ہاں جا کے شکایت کر دیتی ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. باپ بیٹے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے خلاف کیس ہوتا ہی نہیں ہوتا. لیکن دنیا میں کہیں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی کا ہاتھ کسی کے خلاف جا کے شکایت کیا ہو. دیکھا ہے کہیں آپ نے؟ کسی کا پیر کسی کے خلاف شکایت کی ہو دیکھا ہے آپ نے؟ لیکن قیامت کے دن یہ وہ ہوگا کہ جس دن آپ کا ہاتھ اور آپ کا پیر خود آپ کے خلاف شکایت. تو یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها. جس دن ہر نفس اس حال میں حاضر ہوگا کہ وہ صرف اپنی طرف سے دفاع کر رہا ہوگا، اپنی صفائی پیش کر رہا ہوگا. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما کسبت. اور ہر انسان کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا پورا بدلہ
کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. ایک ذرے ایک رائی کے برابر کسی کے اوپر ظلم نہیں اس دن. ہر ایک کو اس کے اعمال کا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر نیکی کی اس کو بھی وہاں پر پائے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے اس کو بھی پائے گا. تو ساتھیوں یہ سوچنے کی ہے بھی قاری صاحب جو پڑھ رہے تھے تو اس آیت نے مجھے ابھارا ذرا ٹھہرے ہم اس جگہ پر کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. اس دن بہت کچھ اگر کبھی کسی کا ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ ساتھیوں میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، جب تک قیامت کے دن حساب کتاب نہ ہو جائے، یہ سب مراحل ہیں قیامت کے دن کی. قیامت کے دن کہنے کو ایک دن ہے لیکن اس میں کتنے مراحل ہیں. سب سے پہلا مرحلہ سوال کا، پھر حساب کا، پھر اس کے بعد مرحلہ نامہ اعمال کی تقسیم کا آئے گا، پھر اس کے بعد معاملہ تولنے کا آئے گا. کس کا؟ نامہ اعمال کے، حتیٰ کہ خود بندے کو تولا جائے گا. پھر اس کے بعد کہیں مرحلہ آئے گا حوض کا اور خرسرات کا. جب تک یہ سارے مرحلے پورے نہیں ہو جاتے، یہ مرحلے، یہ یعنی کون سے مرحلے؟ سوال کے، حساب کے، نامہ اعمال کی تقسیم کے، میزان کے، یہ سارے مرحلے پورے نہیں ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا. حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام، شہداء اور صدیقین بھی وہ کسی کی سفارش اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ یہ مرحلے گزر نہیں جائیں گے. اسی لیے سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں آپ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیا قیامت کے دن بھی آپ ہم سے اسی محبت کا اظہار کریں گے؟ ساتھیوں، ہمیں یہاں لوگوں نے بہت دھوکے میں رکھا. قبر سے لے کر کے آخرت تک کا سارا مرحلہ کس کے اوپر ہے؟ ہمارے ہاں شفاعت اور وسیلے کے اوپر گرد گھوم رہا. جبکہ میں جس نتیجے میں پہنچا ہوں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں وہ ساتھیوں. کون ہے وہ؟ اللہ کے رسول ہیں. اس وقت ان کی شفاعت کا مرحلہ بھی کہاں پر آئے گا؟ جب پل صراط پر سے گزر ہو جائے گا تو اس سے پہلے دعا کا مرحلہ تو ہو سکتا اللہم سلم سلم. کس چیز کا؟ اللہم سلم سلم. لیکن کسی کے سفارش کا مرحلہ کب آئے گا؟ جبکہ پل صراط پر سے گزر ہو جائے گا. ذرا سوچیں. تو مائی عائشہ سے آپ نے فرمایا اے عائشہ، 3 مرحلے ایسے ہیں، 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا. یوم لا تملک نفس، یاد کرنے کی چیز ہے ساتھیوں، سوچنے کی ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس دن فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اللہ کسی سے پوچھے گا نہیں کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے، کسی سے مشورہ نہیں کرے گا، کسی کی رائے نہیں لے گا. والامر یومئذ للہ. تو آپ نے فرمایا 3 جگہیں ایسی ہے اے عائشہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ جبکہ نامہ اعمال کی تقسیم کا مرحلہ آئے گا تو یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا نامہ اعمال سامنے سے دائیں ہاتھ میں آ رہا ہے. اللہ کرے کہ ایسا سب کے ساتھ مرحلہ پیش ہے ساتھ. اور دوسرا کیا ہوگا؟ بائیں ہاتھ میں پیچھے کی طرف سے دیا جائے گا، سامنے نہیں دیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. وَرَاءَ ظَهْرِهِ. اس دن، جس دن نامہ اعمال کہاں بائیں ہاتھ میں کس طرف دیا جائے گا؟ پیچھے کی طرف سے. کہا اس مرحلے میں ساتھیوں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها. ہر نفس کو صرف اپنی پڑی ہوگی، کسی دوسرے کے بارے میں وہ نہیں سوچے گا.
اور دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ جب نامے اعمال کے تولنے کا مرحلہ آئے. کس کا؟ ساتھیوں یہ مرحلہ اتنا مشکل ہوگا، اتنا مشکل ہوگا، بلکہ قیامت کے سارے مرحلے ہی مشکل ہوں گے. سارے مرحلے ہی. پہلا ہی مرحلہ جہاں سے شروع ہوگا جب اللہ تعالی 40 سال کے بعد، کتنا؟ 40 سال کے بعد لوگ اسی میدان میں کھڑے ہیں، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو کہیں 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور 1 ہفتے تک سجدے میں گرے رہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کریں گے، تب اللہ تعالیٰ کہیں فیصلہ کے لیے آنے کے لیے تیار ہو. اور اس وقت اللہ کا سب سے پہلا فرمان کیا ہوگا؟ سب سے پہلا آرڈر کیا ہوگا؟ سب سے پہلا آرڈر یاد رکھا ہے آپ نے کیا ہوگا؟ سب سے پہلا آرڈر یہ ہوگا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پکارے گا، اے آدم ابعث بعث النار، جہنم کا تیری ذریت کا جو حصہ اس کو کنارے کر لے، جتنے جہنمی ہیں ان کو الگ کر لے. آدم علیہ السلام سوال کریں گے، اے اللہ تعالیٰ جہنم کا کتنا حصہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ جی کیا فرمائے گا؟ 999 لوگوں کو کنارے کر. یہ ایسا مشکل مرحلہ ہوگا، یوم تدعو کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید. اس کے آگے مرحلے پر مرحلے آتے جائیں گے، سخت سے سخت مرحلہ. بلکہ اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی ہے تو یہ اسرائیلیات میں سے ہے. علامہ آلوسی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حاضری کا وقت آئے گا تو ان کی ماں مریم کنارے ہو جائیں گی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے سے ایک نیکی کم پڑ جائے اور ہم سے مانگ لے. رسول کے ساتھ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر نفس اس حال میں آئے گا کہ اسے صرف اپنی فکر ہے، بس اپنی صفائی پیش کرائے، کسی اور کی صفائی پیش. ساتھیوں اس وقت صورت حال یہ ہوگی کہ صرف یہ نہیں کہ ہمارا ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہے، ہماری روح اور ہمارا جسم دونوں آپس میں لڑ پڑیں گے. ذرا سوچیں یہ مشکل مرحلہ ہو گئی. ہماری روح اور ہمارا جسم آپس میں لڑائیں گے. روح جسم کو مجرم ٹھہرائے گی اور جسم روح کو ملزم ٹھہرائے گا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجے گا، جاؤ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو، دونوں بیوقوف ہیں، دونوں پاگل ہو گئے. فرشتہ آئے گا، کیوں لڑ رہے ہو تم لوگ؟ اپنا معاملہ پیش کریں گے تو کہے گا تم لوگوں کی مثال بتاؤں میں کیا ہے؟ تم لوگوں کی مثال ایک اندھے اور ایک لولے لگڑے کی ہے. 2 آدمی کسی باغ کے پاس سے جا رہے ہیں اور پھل دکھائی دے رہا ہے. اندھا کھڑے ہو سکتا ہے لیکن پھل کو دیکھ نہیں سکتا، نہ توڑ سکتا ہے. لولا پھل کو دیکھ بھی رہا ہے، اپاہج ہے، لیکن لگڑا ہے، لولا نہیں ہے، اپاہج ہے، لیکن پھل کو توڑ نہیں سکتا ہے. اندھا کہتا ہے لولے سے کہ تو میرے گردن پر بیٹھ جا، لگڑے سے کہتا ہے تو میری گردن پر بیٹھ جا، میں تجھے اٹھاتا ہوں اور پھل توڑ دے. تو کہا بتاؤ اس میں کون مجرم ہے؟ ایک مجرم ہے کہ دونوں مجرم ہیں؟ کہیں کہ دونوں مجرم ہیں. اسی طرح روح اور جسم کیا ہے؟ تم دونوں مجرم ہو. روح کی مثال اپاہج کی ہے اور جسم کی مثال اندھے کی ہے. تو یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، ہر نفس کیا ہے؟ اپنی طرف سے دفاع کرتے آئے گا. تمہاری عائشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ 3 مرحلہ ایسا ہے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. پہلا، جی یاد رکھیں، پہلا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا جب تولنے کا مرحلہ آئے گا تو یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ پلہ بھاری ہوتا ہے یا ہلکا ہو جاتا ہے.
اور تیسرا مرحلہ کب آئے گا؟ پل صراط پر سے گزرنے کا۔ تو ساتھیوں ہمیں اور آپ کو اس دن کے بارے میں کم سے کم سوچنا چاہیے۔ اگر ان مجلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ کے قسم صرف 2 فائدے پر آپ نظر رکھنے بس، صرف 2 فائدے۔ ایک فائدہ تو ہے کہ جب تک انسان اس مجلس میں بیٹھا رہتا ہے وہ گناہ کا کام نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم اس سے بڑا فائدہ اور ہو سکتا ہے؟ بتائیے۔ یہاں بیٹھا ہے گناہ کام کوئی کرے گا؟ حتیٰ کہ سوچتا بھی نہیں ہے گناہ کے بارے میں، ہے کہ نہیں؟ اگر یہی فائدہ آپ کو ان مجلسوں میں حاضر ہونے کا حاصل ہو جائے، واللہ میں شیخ نے مجھ سے کہا تھا میں یہی چیز چھوڑنے والا تھا آپ کے سامنے کس مجلس میں ذکر کا فائدہ، لیکن وہ آیت چونکہ قاری صاحب نے پڑھی تھی یوم لا تملک نفس، اس لیے اس آیت نے مجھے ابھارا کہ میں آپ کے سامنے کس سلسلے بات کروں۔ اور دوسرا فائدہ، اس مجلس میں حاضری آپ کو کہاں کی یاد دلاتی ہے؟ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو ساتھیوں ان مجالس کا اہتمام کریں اور آخرت کی فکر کریں۔ آخرت اس دن کو یاد کرے جہاں کوئی کسی کو یاد کرنے والا نہیں ہے۔ ہر انسان جو نیک اور برا ہے، نیکی اور برائی کرتا ہے، اس کا بدلہ اسے چکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے لیے عمل کرنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اس دن کی سختی اور مشکل سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔